السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک کے ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہم السلام پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین مجاہدان دین پر۔ محترم سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور اللہ آج مجھے بولنے کا بھی موقع عنایت فرمایا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سنڈے کو باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مختلف ٹاپک مختلف عنوان پر بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ اصول بنایا کہ مہینے کے 4 سنڈے میں 3 سنڈے کو باہر سے مہمان بلایا جائے، ایک سنڈے میں بھی مختلف ایک ٹاپک پر میں بھی بیان کیا جائے۔ تو اللہ دیکھیے، آج ہمارے مسجد سے جڑے ہوئے کئی ساتھیاں ہیں، تو اللہ ان میں سے آپ کو خاص کر آپ کے ذہن میں اللہ ڈال کے اللہ آپ کو اس کے گھر تک لایا، مغرب نماز پڑھنے کے اللہ توفیق دیا، پھر اس کے گھر میں بیٹھ کر سننے کا اللہ آپ کو موقع دیا۔ یہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا موقع اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ ہم کو چن لیا، اتنے لوگوں میں سے اللہ ہم کو چن کر اس کے گھر کی طرف بلایا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم نے شب معراج کا واقعہ، ذرا آپ لوگ غور سے سنیے، کیونکہ معراج کا واقعہ بہت ایک عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے معجزے پیش آئے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 7 آسمانوں کا سیر کرانے کا یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے، یہ معراج کا واقعہ۔ کیونکہ میں نے جمعہ کے دن، جو پرسوں کے جمعہ میں بھی مختصر سا جو معراج کا پیغام تھا نماز کے اوپر بیان دیا، لیکن میں نے اور تفصیل سے نہیں بتایا۔ تو یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس میں شدید اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ واقعہ پیش آیا، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں 27 رجب کو آیا یا 12 ربیع الاول کو آیا، اللہ کے رسول سے ہجرت سے 14 مہینے پہلے آیا، 6 مہینے پہلے آیا، 1 سال پہلے آیا، یا رمضان میں آیا، اس میں مختلف اقوال ہے، بہت سارے اختلاف ہے۔ تو صحابہ اکرام نے تاریخ یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن واقعہ یاد رکھنا ضروری سمجھا۔ واقعہ جو کا جو صحابہ نے بیان کیا ہے، لیکن تاریخ کنفرم نہیں کہ 27 رجب کو، جیسے کہ ہم لوگ جمعہ کے دن دیکھے ہوں گے حیدرآباد کا کیا حال تھا۔ میں نے جمعہ کو بھی بتایا کہ رات بھر جاگے، مسجد بھری ہوئی تھی جمعہ کی رات میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا شاید۔ وہی مسجد کے دن اگر آپ فجر میں جا کے اگر دیکھیں ہوں گے تو بمشکل گنتی کے 4-5 لوگ ملتے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ تو محترم حضرات، تو شب معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہے، تو میں اس اقوال میں نہیں جاتا ہوں، واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک رات کو اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ میں ام ہانی گھر میں سویا ہوا تھا، یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا گھر مانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے کعبۃ اللہ کے پاس،
حتیم کسے کہتے ہیں؟ جو کعبۃ اللہ کے پاس جو یو شیپ میں جو ہوتا نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس کو حتیم کہتے ہیں. تو مجھے حتیم کے پاس لے گیا تو وہاں مجھے نیند طاری ہو گئی کہ نہ میں اتنا سویا ہوا تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، کہ نہ میں اتنا بیدار تھا کہ میں کچھ دیکھ سکوں، لیکن مجھے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سینے کو چاک کیا، زیر ناف تک میرے سینے کو چاک کیا، جس کو شق صدر کا واقعہ بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے، اس وقت ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا. نبوت کے وقت، نبوت سے پہلے ایک مرتبہ پیش آیا. یہ واقعہ معراج کے وقت 3 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا ہے یہاں سے لے کر زیر ناف تک، اور ایک سونے کی تشتری لائی گئی ہے جنت سے، اور میرے اندر کے دل کو اس تشتری کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس جو سونے کی تشتری میں حکمت، ایمان و حکمت سے بھری ہوئی تھی وہ سونے کی تشتری، اور میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر اور اس ایمان و حکمت سے بھرا گیا، پھر میرے سینے کو جیسا تھا ویسا صاف کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو شق صدر کہتے ہیں. اس کے بعد میرے پاس ایک جانور جس کا نام براق، کیا ہے وہ؟ براق، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، میرے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے گلے میں ایک زین بھی بنی ہوئی تھی، جو گھوڑوں کو جس کو ہم نکیل کہتے ہیں وہ بھی تھی. تو وہ خچر، وہ براق چمک رہا تھا. تو اللہ جبرائیل نے فرمایا کہ اے براق، کیا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوخی نہیں بتا رہا ہے؟ معلوم ہے کہ تمام انبیاء سے تیرے اوپر سب سے بہترین سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو وہ براق، اس کے پسینے نکل گئے، وہ خاموش بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس براق پر سوار ہوا، اس کی رفتاری ایسی ہے، حد نگاہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ جہاں گرتی ہے وہاں اس کا ایک قدم گرتا ہے، اس کی تیز رفتاری. تو میں اس پر سوار ہوا، براق کے ذریعے مسجد اقصی لے گیا گیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ اسرا. سورہ اسرا آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کو، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں دے رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو اپنے نشانیاں بتائے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے براق کے ذریعے مسجد اقصی لے کر گیا. یہ مسجد حرام، یہ ہمارا خانہ کعبۃ اللہ سے پہلے قبلہ مسجد اقصی تھا. مسجد اقصی قبلہ اول جسے کہتے ہیں پہلا قبلہ تھا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ابھی ہمارا قبلہ خانہ کعبۃ اللہ ہوگا. تو وہ مسجد اقصی کے پاس لے گیا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور وہ اس براق کو وہاں باندھا جہاں تمام انبیاء سفر کر کے اپنے جانور کو باندھتے تھے، گھوڑے کو باندھتے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے باندھا اور وہاں آپ نے نماز پڑھی. اور ایک روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی بھی امامت کی ہے. نماز کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے. ذرا غور سے سنیے، میں بیان کے بعد پھر سب لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ واقعے میں کیا کیا بتایا تھا.
اس کے بعد معلوم ہوتا کہ کون کتنا سنے واقعہ انشاءاللہ. تو جبرائیل نے 2 پیالے پیش کرے، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لے لیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے فطرت پائی ہے، یعنی آپ نے شراب کو پیالے کو نہیں لیا، لیتا تو پوری امت گمراہ ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے جبرائیل کے ساتھ میرا آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے. آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے. پہلی آسمان کے پاس گئے، حضرت جبرائیل نے پہلی آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ پھر جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرشتہ اندر سے سوال کرتا ہے کیا ان کو یہاں بلایا گیا ہے؟ ہاں یہاں ان کو بلایا گیا ہے. اس کے بعد دروازہ کھولا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آسمان میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد فرشتے نے کہا کہ خوش آمدید، مرحبا مرحبا. پھر جب آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول تو دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے جد امجد باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے، ساری دنیا ان کی ہی اولاد ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے باپ آدم ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا. آدم علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید اے نیک صالح نبی، اور خوش آمدید کہا. اس کے بعد اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ ایسا کیوں؟ ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں. تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ ان کے دائیں جانب وہ روئے ہیں، انہی کی اولاد ہے جو جنتی ہے. ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کی روئیں جنتی ہے. پھر جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ بھی انہی کی اولاد ہے جو جہنمی روئے ہیں تو روتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. پھر دوسری آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو پھر پوچھا جاتا کہ کون ہے؟ کہتے کہ میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہے. تو پھر آواز دیتے کہ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، صرف دوسری آسمان پہ 2 پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے. باقی کے 6 آسمانوں پہ بھی 6 نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے. صرف دوسری آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اے نیک بھائی صالح نبی خوش آمدید. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ سلام کرتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر تیسرے آسمان پہ سوال ہوتا ہے. پھر اسی طرح دروازہ کھولا جاتا ہے. وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ہارون علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اے نیک بھائی اے صالح نبی خوش آمدید. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی آسمان پہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا. پھر پوچھا جاتا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے. پھر دروازہ کھولا جاتا. پھر وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پہ ادریس علیہ السلام. اس کے بعد 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ذرا 6ویں آسمان آپ یاد رکھیے، جب واپسی میں اور ذرا ان کا واقعہ تفصیل ہے. تو 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. پھر 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اس کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور اس کے پھل اللہ کے رسول مثال دیتے کہ کوئی ایک مٹکا کے برابر اس کے پھل ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کے چار اس کے جڑ ہے، 4 پیڑ ہے،
جو ایک دو اس کے دو پیڑ کے جنت کی طرف جاتے ہیں اور ایک دو فرات اور نیل کی طرف جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں اب اس کے آگے نہیں آ سکتا، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے اور آگے بیت المعمور ایک گھر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبۃ اللہ کے اسٹریٹ اوپر ہے. اگر وہ اوپر سے گرا تو ڈائریکٹ خانہ کعبۃ اللہ کے اوپر گرتا ہے، اتنا سیدھا ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اس بیت المعمور گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. وہ بیت المعمور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیت المعمور جیسے دنیا میں خانہ کعبۃ اللہ کی عزت ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کی بھی عزت ہے. فرشتوں کی یہاں فرشتے اس کی طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے کہ معراج کا تحفہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی میری طرف وحی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وحی کریے. 3 گفٹ، 3 انعامات، 3 تحفے اللہ نے مجھے دیے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے. وہ احسان کیا تھا؟ احسان یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی بندے نے ارادہ کیا کہ آج مجھے مغرب کا اجتماع میں جانا ہے، مسجد عبداللہ کو جانا ہے، اس کا مکمل ارادہ تھا، کچھ کام کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، کوئی مجبوری تھی، تو فرشتے اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. صرف اس نے ارادہ کیا، اس کی نیت صحیح تھی، اس نے نہیں آیا تو فرشتے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. یہ احسان تھا اللہ کا. اسی طرح کسی نے گناہ کا ارادہ کیا کسی نے، لیکن فرشتے اللہ کہتا ہے کہ مت لکھو، ابھی میرا بندہ نے گناہ نہیں کیا، ابھی مت لکھو، گناہ بدی مت لکھو. جب تک بندہ نہیں کرتا جب تک فرشتے کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ احسان تھا. تو 3 انعامات کیا تھے؟ غور سے سنیے. 3 انعامات کیا تھے؟ پہلا انعام اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 2 آیتیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ سونے سے پہلے قرآن سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھا اس کے لیے کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے. سونے سے پہلا پڑھا تو میرے بھائیوں کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، سونے سے پہلے دیکھ کر پڑھیے. خواتین بھی سونے سے پہلے پڑھیے، خود پر دم کیجئے، بچوں پر دم کیجئے. اور بھی سنت ہے سونے کی، میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، جیسے کہ تسبیح پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، موعظتیں پڑھنا ہے، دعائیں سب پڑھنا ہے سونے سے پہلے. لیکن یہاں یہ فضیلت آئی میں بتا رہا ہوں. تو پہلا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. دوسرا انعام کیا تھا؟ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. میرے بھائیو یاد رکھیے، شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے. شرک کرنے والوں کو اللہ کا معاف. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ ٹیکنا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے منت مانگنا. اے اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میرا بزنس چلا دے، اے اللہ فلاں کر دے. درگاہوں کے پاس جانا، باباؤں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، تعویذیں لٹکانا، لیمبوا فلاں کرنا، جھنڈے کرنا، کنڈے کرنا، نیازاں کرنا، منتیں کرنا، یہ اللہ کے علاوہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں اگر کرتے تو معاف کیجیے.
اللہ سے معافی مانگ دیجیے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا میرے بھائیوں، جنت حرام ہے جنت. تو اللہ نے شب معراج کے پر تحفہ دیا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، صرف اللہ دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، کامیابی دینے والا، سب اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے میرے بھائی، کسی پر بھروسہ نہیں. آج آدمی معمولی گلے میں ڈوری ڈال کے بھروسہ کرتا کہ نظر نہیں لگتی. آدمی کا ایمان ہے میرے بھائی، ان چیزوں سے بچیے. تو تیسرا تحفہ کیا ہے؟ 50 نمازیں. کتنے نمازیں؟ 50 نمازیں ہیں میرے بھائیوں. یہ اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے. معراج کے بھی اور چند واقعات ہیں، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. تو یہ نماز کا ہونے کے بعد یہ 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 7 آسمانوں تک بلایا ہے، کچھ نہ کچھ خاص باتوں کی بتائی کہ کیا اللہ نے آپ کی امت پر فرض کیا ہے، آپ کو کیا تحفہ دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی. کتنے نمازیں؟ 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی تھا، میں اپنی بنی اسرائیل قوم کو آزما چکا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے بھائی صالح نبی، جاؤ اللہ سے کچھ نمازیں کم کرائیے، آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکتی، جائیے. تو اللہ کے رسول گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. تو گئے، جا کے اللہ نے پوچھا کہ بتائیے پھر آئے محمد کیا بات ہے. اے اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کچھ نمازیں کم کر دیجیے. تو 10 نمازیں اللہ نے کم کر دی. جاؤ یہ 40 نمازیں لے کے جاؤ. 40 نمازیں لے کے آ رہے تھے. 6ویں آسمان میں پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے بتاؤ کچھ کم ہوئے؟ ہاں کم ہوئے. کتنے؟ 40 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. نہیں، 40 نماز آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکتی. محمد جائیے، جا کے پھر کم کرائیے، پھر کم کرائیے. پھر اللہ کے رسول گئے، جا کے پھر اللہ نے پوچھا کہ پھر کیوں آئے. تو اللہ میری امت 40 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کچھ کم کر دیجیے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ پوچھ رہے ہیں امت کے لیے تو میں کم کرتا ہوں. جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 کم کر دیا. 30 نمازیں لے کر جائیے. 30 نمازیں لے کر آتے رہتے. پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، بتائیے کتنے نمازیں ہیں؟ 30 نمازیں. جائیے آپ کی امت 30 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے پھر کم کرائیے. پھر اللہ کے رسول گئے، پھر 10 کم کرائے، پھر 20 لے کر آئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر گئے اللہ کے رسول کم کرے، 10 نمازیں لے کے آ رہے تھے. پھر گئے 5 نمازیں لے کے آ رہے تھے. اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق 10 نمازیں، آخر میں اللہ نے 5 نمازیں کی، یعنی 45 کم کرے تو 5 لے کے آ رہے تھے. تو 5 نماز لے کے آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کتنے نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. جاؤ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، 5 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. جاؤ 5 نمازوں میں بھی کم کرائیے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مجھے حیا آ رہی ہے، اب اللہ کے پاس میں نہیں جا سکتا، اب میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جا کے اور کم کرانے. میں اسی پر راضی ہوں، اسی پر میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. میں امت کو یہی 5 نمازوں کی اہمیت فضیلت بتلاتا ہوں. اب میں کم نہیں کروا سکتا ہے موسیٰ، اب میں اللہ کے پاس نہیں جاتا واپس 5 نمازوں میں کم کرانے. اب لوگ سوچتے ہوں گے جو لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے، جو لوگ رمضان کی نماز پڑھتے، وہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ایک راؤنڈ مارے تو ہو جاتا تھا، بہت اچھا تھا، اللہ کے رسول اور اچھا ہم امت پر رحم کرتے، ایک راؤنڈ مار دے تو ہم لوگ فجر میں آرام سے سو جاتے تھے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بات ہے. جو نماز پڑھتے وہ تو اللہ کے خوف سے فجر میں الارم بجتے تڑپتے ہیں، اٹھ جاتے لوگ. میرا رزق نازل ہوتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. فجر کا نماز ہوتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھ جاتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے، 8 بجے 9 بجے سورج نکلتے رہتا، کیا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 ہی بس ہے، 10 بجے جانا ہے آفس. آپ کو ایک اٹھا رہے جی ناشتہ تو بناؤ، تم بچوں کو چھوڑ دیا نا اسکول، میں 8:30 تک اٹھتا ہوں. نماز کی کئی کی فکر ہے؟
میرے بھائیوں یاد رکھیے فجر میں اٹھنے کی عادت ڈالیے. جس طرح فلائٹ ہے 3-4 بجے تو الارم کیسے لگاتے ہیں, ٹرین ہے صبح 4 بجے تو الارم کیسے لگاتے ہیں, انٹرویو ہے تو الارم کیسا لگاتے ہیں, ہاسپٹل کا کام ہے تو کیسا الارم لگاتے ہیں, تمہارا پرسنل کام ہے تو تم الارم کیسے لگاتے ہیں, تو فجر کے لیے بھی ایسے الارم لگاؤ میرے بھائیوں. اللہ کا خوف کرو, اللہ کا ڈر کرو میرے بھائیوں. فجر میں برکت آتی ہے. اٹھو, بیوی کو اٹھاؤ, بچوں کو اٹھاؤ. گھر میں شیطان کو بولتے کہ گھر میں برکت اتنی ہے, گھر میں بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہے, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, اس کا نہیں نکال تو صحیح ہے, ٹیسٹاں پورے صحیح ہے, وہ صحیح, یہ سب یہ شیطان کے کھیل ہے, پورے شیطان کے کھیل ہے. اللہ کے سامنے فجر کی نماز پڑھو, صبح کے اذکار پڑھو, شام کے اذکار پڑھو, تلاوت کرو, گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, دیکھو کیسی رحمت نازل ہوتی ہے میرے گھر میں بھائیوں. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں ہمارے لیے لے کر آئے میرے بھائی. فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائیوں یہ شب معراج کا تحفہ تھا. یہ 3 انعامات تھے. اب اس سے ہٹ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پر میں ایک عمدہ خوشبو سنا. عمدہ مطلب بہترین خوشبو سنا. پوچھا ہے جبرائیل یہ اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے جنت میں, اتنی بہترین خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ فرعون کی بیٹی بنت فرعون, حدیث میں بنت فرعون آیا, فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے خاتون کی خوشبو ہے. یہ کس کی خوشبو ہے؟ فرعون کون تھا معلوم ہے نا؟ آج بھی اس کی لاش موجود ہے. سب سے بڑا ظالم, اپنے آپ کو رب کہنے والا, دنیا میں جنت بنانے والا, بچے پیدا ہوتے مرد بچوں کو قتل کرنے والا, وہ سب سے بڑا فرعون ظالم تھا, جس کو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی لاش کو قیامت تک رکھیں گے نشانی کے طور پر. وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والے خاتون کی خوشبو ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل کون خاتون ہے, کیا قصہ ہے, یہ کیا واقعہ جو جنت پہ خوشبو آتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی, ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی. وہ کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی نیچے گر گئی. وہ کنگھی اٹھاتے کو بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی. تو فرعون کی بیٹی نے پوچھی بسم اللہ, اللہ یعنی میرا رب, میرا بابا رب ہے نا, میرا بابا اللہ ہے نا, تو جو نام لے رہی ہے بسم اللہ. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں, تیرا باپ نہیں ہوتا یہ بسم اللہ, میرا تیرا باپ کا رب وہ اللہ ہے, اس کے نام سے میں کنگھی اٹھاتی ہوں بسم اللہ. اچھا میں اپنے باپ کو بتاؤں جا کے جو تو کہہ رہے کہ میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا اللہ اور کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جا کے بتا لے, مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے, جا کر اس نے باپ اس ظالم فرعون کو بتائی, دیکھو کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی. جب میں نے پوچھنے پر کہہ رہے کہ بابا تم نہیں ہوتے, کہتے رب تمہارا اور اس کا اور کوئی رب ہے وہ اللہ ہے, کہتے ایسا. اس کو بلایا, اس نے کہا کہ اس نے فرعون کے سامنے کہا کہ ہاں تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اس نے ایک تانبے کا بڑا دیگ, بڑا برتن کہا کہ بڑا دیگ لاؤ, اس میں کھولتا ہوا تیل کو کھولنے لگاؤ, اس عورت کو اس کے بچے کو اس تیل کے اندر ڈال دو. اس کے تمام سپاہیوں نے ایک بڑے تانبے کے اس میں تیل کو اونٹایا اور اس کے ایک ایک بچے کو ڈالتے گئے. تیلتے ہوئے کھول میں ڈالنے سے پہلے اس خاتون نے, اس عورت نے کہا اے فرعون میری ایک وصیت ہے. فرعون نے کہا کہ کیا ہے وہ وصیت تیری, مرنے سے پہلے بتا. اتنا ہے کہ جب تو ہم مجھے میرے بچوں کو تیل میں تو ڈال دیں گا, جسم تو نہیں بچیں گا, ہڈیاں بچیں گے, وہ ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی خبر میں دفن کرنا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے, ایک ہی خبر میں دفن کریں گے. ایک ایک بچے کو تیل میں ڈالتے گا. فرعون کہتے لگا اے خاتون, اے عورت, باز آ جا اپنے رب سے, کہا کہ میں رب ہوں. خاتون نے کہا کہ نہیں میرا رب اللہ ہے. ایک بچے کو ڈال دیا, دوسرے بچے کو ڈال دیا, آخر میں شیر خوار بچہ تھا, دودھ پینے والا بچہ تھا. فرعون دیکھ رہا تھا شاید یہ دودھ پینے والے بچے کو دیکھ کر اس کی ماں کی ممتا جاگ اٹھے گی,
کیونکہ معصوم بچے کو دیکھ کر اس کا پیار جگے گا، شاید کہ وہ باز آ جائے گی، ایمان سے ہٹ جائے گی۔ وہ معصوم بچے کو دیکھتی ہے ماں، وہ چھوٹا دودھ پینے والا بچہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا کہ یاد رکھیے گود میں رہنے والے 3 بچے دنیا میں بات کریں۔ کتنے؟ 3 بچے۔ ابھی تو ایک بچے کا ذکر کر رہا ہوں، 2 بچوں کو میں بعد میں کبھی بتاتا ہوں۔ تو گود میں دودھ پینے والا بچہ کہنے لگا، اے امی جان مجھے دیکھ کر اپنے ایمان سے مت ہٹیے، دنیا کا عذاب سے آخرت کا عذاب بڑا ہے، دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، اے امی جان تیل میں آپ کود جائیے۔ بچہ کہنے لگے تیل میں کود جائیے امی جان، معصوم بچہ۔ دوسرا بات کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک بچہ تھا جو جریج کا واقعہ ہے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ 3 لوگ تھے بات کرنے والے۔ جیسے ہی بچہ کہنے لگا تو اس کی ماں بھی وہ تیل میں کودی، اس کے بعد بچے کو بھی ڈالا گیا، اس کے پورے ہڈیاں کو جمع کر کر ایک خبر میں دفنا دیا گیا۔ اس خبر کی خوشبو اللہ کے رسول نے معراج کے واقعے میں جنت میں سنی ہے۔ دیکھیے کیا اس خاتون کا ایمان تھا ہوگا میرے بھائیوں، وہ خوشبو اللہ کے رسول نے جنت میں سنے۔ کیا آج ہمارے بچوں کی جنت کے لیے، شوہر کی جنت کے لیے آج کوئی خاتون ہے ایسی؟ بیٹا تم قرآن پڑھو، بیٹا تم حدیث پڑھو، بیٹا تم مسجد جاؤ، میں بھی گھر میں نماز پڑھتی ہوں۔ شوہر کو زبردستی مسجد کو بھیجنے والی خاتون، گھر میں روزانہ 5 وقت فجر کے ساتھ نماز پڑھنے والی خاتون، گھر کو جنت بنانے والی خاتون، ایمان کو مضبوط رکھنے والی خاتون آج ہے ہمارے زمانے میں؟ نہیں۔ 12 بج رہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیریل آتا ہے، کیا ہوا؟ واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی، انسٹاگرام چل رہا ہے۔ 12 بج رہا، کب سو رہے ہیں؟ سو رہے 1 بجے سو رہے۔ فجر کہاں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں گھر کی خواتین کو جگائیے۔ میرے بھائیوں خبر میں کام آنے والی کچھ نہیں ہے۔ وہ خاتون بچوں کے ساتھ تیل میں کودنا پسند کری۔ میرے بھائیوں آج تھوڑی قربانی دیں گے تو گھر کی خواتین سدھر جاتے۔ گھر کی خواتین کو مسجد سے جوڑیے، گھر کی خواتین کو قرآن سے جوڑیے، گھر کے خواتین کو اللہ اس کے رسول کے تعلیم سے جوڑیے، ان کو بھی دین کا کام سکھائیے، دین سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ ورنہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، گھر کے عورتیں یاد رکھیے، وہ چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتے، گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ عورت گھر کی چراغ ہے میرے بھائیوں یاد رکھیے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھر کی خواتین کو جگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آگے بڑھ کر دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، کئی ناخن تانبے کے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہے جن کے ناخن تانبے کے ہیں وہ اپنے جسم کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزت کی تشنیع کرتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، غیبت کرتے تھے یہ لوگ دنیا میں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو تیلگو میں محاورہ کہتا ہے کہ نرم لینی نار کا ایٹے نہ تروتدی، یہ جدھر چاہے ادھر پھرتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے نمازوں کو، ہمارے زکاتوں کو، ہمارے حج کو، قرآن کی تلاوتوں کو، ہمارے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے زبان۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ صبح اٹھتے ہی جسم کے تمام پارٹ زبان سے کہتے کہ اے زبان تو صحیح سلامت ہو تو ہم صحیح سلامت ہے، اگر تو صحیح سلامت ہے تو ہم صحیح سلامتی ہے۔ اے زبان تو اپنے آپ کو تو حفاظت میں رکھ، اپنے آپ کو تو کنٹرول میں رکھ۔ پورے جسم کے تمام پارٹ کہتے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کی چغلیاں غیبتاں مت کریے میرے بھائیوں، کسی کی مت کریے۔ غیبت چغلی کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے، سننا بھی اتنا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم کو بڑا مزہ آتا ہے دوسروں کے بارے میں بولتے نا، گھنٹے سننا دل بولتے رہتا، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا کرتی ہے، ان ایسا کرتی ہے، ان یہاں جاتی ہے، ان وہاں آتی ہے، ان کار لیا، ان بنگلہ لیا، ان فلاں کماتا ہے، ان یہاں جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کسی کے بارے میں نہیں سننا میرے بھائیوں۔ ہم قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اے اللہ میں تہجد پڑھتا تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں عمرے کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، اللہ نیکیاں کہاں ہے؟ اللہ کہے گا دیکھ تیرے نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں کے اکاؤنٹ میں، تو اس کی غیبت چغلی کرا نا، ابھی کیا دیتا؟ کچھ نہیں دیتا۔ دیکھ تیرے آج کی مغرب کی نماز کے نیکیاں اس کو چلے گئے، آج تیرے عصر کے نیکیاں اس کو چلے گئے، تیرے عمرے کے نیکیاں اس کو چلے گئے، زکات کے نیکیاں اس کو چلے گئے، پورے ٹرانسفر، پورے زیرو اکاؤنٹ۔ ہم دیکھیں گے کچھ نہیں ہے۔
نہیں میرے بھائیو، غیبت چغلیاں نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگ کی کینچی سے لوگوں کے زبان کاٹے جا رہے تھے، زبان کاٹے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے وہ خطبہ ہے، وہ بیان کرنے والے عالم دین ہیں، بیان کرنے والے مفتیان اکرام ہیں، بیان کرنے والے داعیہ ہیں، بیان کرنے والے نیک انسان ہیں، جو لوگوں کو تو بولتے تھے کہ چلو نماز کی طرف، خود نماز کو نہیں آتے تھے، بولتے تھے کہ گناہ سے بچو، خود گناہ سے نہیں بچتے تھے، بولتے تھے کہ فلاں نیک کام کرو، خود نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تو بولتے تھے، خود نہیں کرتے تھے۔ آگ کی کینچی سے ان کے زبانیں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کے واقعے پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت تشریف لائے تو حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ انبیاء بھی پیچھے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصی سے وہی براق کے سفر سے پھر مکہ